अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पीरे कामिल की एपिसोड 31 स्टार्ट करेंगे। गाड़ी तक पहुंचने और उसके अंदर बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, सालार ने कहना शुरू किया। अमामा चाहती थी कि मैं आपसे बात करूँ। अमामा ने कभी मुझसे आपका जिक्र नहीं किया। जलाल ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। आप अमामा को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से। हम दोनों के घर साथ साथ हैं। बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। सालार नहीं जानता उसने आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद ये जलाल के चेहरे के बदलते हुए रंग थे जिनसे वो कुछ और महफूज होना चाहता था। वो जलाल के चेहरे पर नमूदार होने वाली नापसंदीदगी देख चुका था। अमामा से मेरी बहुत तफसीली बात हो चुकी है। इतनी तफसीली बात के बाद और क्या बात हो सकती है? जलाल ने सपाट लहजे में कहा। अमामा चाहती है कि आप उससे शादी कर लें। सालार ने जैसे न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हुए कहा। मैं अपना जवाब उसे बता चुका हूँ। वो जानती है आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें। यह मुमकिन नहीं है। वो उस घर में अपने वालिदैन और घर वालों की कैद में है। वो चाहती है आप अगर हमेशा के लिए नहीं तो वक्ती तौर पर उससे निकाह करें और फिर बेल्फ की मदद से उसे छुड़ा लें। ये मुमकिन ही नहीं है। वो उनकी कैद में है तो निकाह हो ही कैसे सकता है? फ़ोन पर? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, जलाल ने कहा। मेरे वालिदैन मुझे इस शादी की इजाज़त नहीं देंगे और फिर वो इमामा को कबूल करने पर भी तैयार नहीं हैं। जलाल की नज़रें अब सालार के बालों की पोनी पर जमी हुई थीं। यकीनन सालार की तरह उसने भी उसे नापसंदीदा करार दिया होगा। उसने कहा कि आप वक्ती तौर पर उससे सिर्फ निकाह कर लें ताकि वो अपने घर से निकल सके। बाद में आप चाहें तो उसे तलाक दे दें। मैंने कहा ना, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर इस तरह के मामलात आप खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो आप कर लें। आखिर आप उसके दोस्त हैं। जलाल ने कुछ चुभते हुए अंदाज में सालार से कहा। आप इस्लामाबाद से लाहौर उसकी मदद में आ सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। उसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैं इस बारे में नहीं सोच रहा। सालार ने कंधे झटकते हुए बेतासुर लहजे में कहा। वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। मगर आर्जी शादी या निकाह में तो मोहब्बत का होना ज़रूरी ही नहीं। बाद में आप भी उसे तलाक दे दें। जलाल ने मसले का हल निकाल लिया था। आपका मशवरा मैं उसे पहुंचा दूंगा, सालार ने संजीदगी से कहा। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर अमामा से कहें कि वो कोई और तरीका अपनाए। बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस चले जाएं और उन्हें अमामा के बारे में बताएं कि किस तरह उसके ख़ानदान ने उसे ज़बरदस्ती कैद कर रखा है। जब मीडिया इस मामले को हाईलाइट करेगा तो खुद ही वो अमामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। या फिर आप पुलिस को इस मामले में इतला दें। सालार को हैरानी हुई। जलाल की तजवीज़ बुरी नहीं थी। वाकई अम्मा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी? ये रास्ता ज़्यादा महफूज था। मैं आपका ये मशवरा अभी उसे पहुंचा दूंगा। आप दोबारा मेरे पास ना आएं। बल्कि अम्मा से भी कह दें कि वो मुझसे कभी किसी तरीका या ज़रिए से दोबारा रब्ता ना करें। मेरे वालिदैन वैसे भी मेरी मंगनी करने वाले हैं, जलाल ने जैसे इंकशाफ किया। ठीक है, मैं ये सारी बातें उस तक पहुंचा दूंगा, सालार ने लापरवाही से कहा। जलाल मज़ीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया। अगर अमामा को ये तवक्को थी कि सालार जलाल को उससे शादी करने के लिए कायल करेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो अमामा से कोई हमदर्दी रखता था, ना ही किसी खौफ खुदा के तहत इस सारे मामले में कूदा था। उसके लिए ये सब कुछ एक एडवेंचर था और एडवेंचर में यकीनन जलाल से अमामा की शादी शामिल नहीं थी। अगर जलाल से उसकी शादी के लिए दलाइल देने भी पड़ते तो वो क्या देता? उसके पास सिर्फ एक दलील के अलावा और कोई दलील नहीं थी कि जलाल और अमामा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ये वो दलील थी जिसे जलाल पहले ही रद्द कर चुका था। वो मजहबी या इखलाकी हवालों से कायल नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद इन दोनों चीज़ों से नाबुलंद था। मज़हब और इखलाकियात से उसका दूर दूर से भी कोई वास्ता नहीं था।
اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا ہی کیوں؟ وہ بھی ایسے آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی؟ کہے گی اسجد سے شادی تو وہ نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے۔ پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ اوہ یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹیڈ۔ آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح؟ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھی، اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور امامن نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈز سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر؟ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا۔ محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی لڑکی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار اسے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔
اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن۔ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن؟ وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کیوں خواہ اس طرح کی حماقت کر رہی ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح خوان اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں۔ دفع کرو سالار اس سب کو، تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر، سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی، تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، سالار نے اس بار فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رہیں گے۔ وہ یہاں ہوتے تو پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا، سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لاہ عمل طے کرنے میں مصروف ہے، اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔